establishing new vetting to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور پاناما لیک کی لگتا ہے آواز پس منظر میں چلی گئی ہے جب سے ہمارے امریکہ کے صدر نومنتخب کہوں، انہوں نے تو حلف اٹھا لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اندازہ دیا ہے اور واشکاوا انداز میں کہہ تو دیا ہے کہ 7 ممالک کا کہ جن کے لوگ نہیں آ سکتے، اور بھی پابندیوں کو لگایا ہے۔ اور مجھے بہرحال نومبر کا الیکشن خود دیکھنے کا موقع ملا، 8 نومبر کو وائٹ ہاؤس کے سامنے ہی تھا، اور پھر جب میں پاکستان آ رہا تھا غالباً 10 اور 11 نومبر کو، تو اس وقت CNN یہ خبر دے رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 30 لاکھ یعنی 3 ملین امیگرینٹ کو یا تو گھر جانا پڑے گا یا جیل۔ اور اب حلف اٹھاتے ہی آپ دیکھیں جو کچھ ان کے بیان آ رہے ہیں اس پر انہوں نے عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہرحال امریکن عوام نے بڑے پیمانے پر اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے، کچھ کورٹوں نے بھی آرڈر دیے ہیں، لیکن بہرحال ٹرمپ جس بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے عوام کی ایک بہت بڑی جو اب رائے اسٹیبلش ہوئی ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں نے زحمت دی ہے اپنے محترم نجم الدین شیخ صاحب کو، ہمارے واشنگٹن میں طویل عرصے سفیر رہے، پھر سیکرٹری خارجہ بھی رہے، اور بڑا کیریئر ڈپلومیٹ جنہیں کہتے ہیں، سکہ بند ان کا ہے۔ پھر ڈاکٹر پرویز ادبائی، پتہ نہیں لوگ کیوں ان کو سائنٹسٹ یا سائنسداں کہتے ہیں، ہمیں تو گفتگو ان کی جو یہ جو کرنٹ افیئرس پر اور پھر جو خاص طور پر جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس حوالے سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور پھر واشنگٹن ہی میں مجھے بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک علی ایوان ملے، ان کا گھرانہ سیاسی ہے، پنجاب کے بڑے سیاسی گھرانوں میں سے ایک ہیں، اور اس وقت جب پوری فضا یہ کہہ رہی تھی کہ ہیلری ہی بھاری اکثریت سے جیت رہی ہیں، بلکہ میری ایک کولیگ شرز بھی ہار گئی تھی سینئر، اس وقت ملک علی ایوان کہہ رہے تھے کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ الیکشن میں کیا ہوگا، بلکہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، اور وہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، ان کی نیشنل کمیٹی کی ریپبلکن پارٹی کے ممبر ایگزیکٹو ہیں۔ شیخ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، کیا آپ کو امید تھی، کیونکہ آپ امریکہ میں رہے، بعد میں بھی آپ فالو کرتے رہے، کہ امریکہ کا کوئی ایک ایسا صدر بھی آئے گا جو یہ بیان دے گا کہ صاحب مسلم امیگرینٹ کا داخلہ بند، اور جو کچھ آپ نے دیکھا زبان بیان، کوئی اس کی تاریخ ملتی ہے شیخ صاحب؟ سچ پوچھئے تو اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ انہوں نے جس چیز کو اوباما صاحب کہتے تھے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، اس کو بدل کے انہوں نے کہا ہے ریڈیکل اسلامک ٹیررزم۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ 7 ممالک کو کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ہم بالکل آنے نہیں دیں گے اگلے 90 دن کے لیے، اور جو اس ملک کے باشندے ہیں، گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا نہیں، ان کو آنے کے لیے ہم ان کی ویٹنگ کریں گے، لیکن باقیوں کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ یہ بالکل نئی چیز ہے، یہ چیز پہلے نہیں ہوئی ہے، اس وقت نہیں ہوئی ہے، یہ صدیوں پہلے تو کیا یہ امریکہ کی تاریخ میں 3-4 مرتبہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے چینیوں کی آمد کو روکا ہے یا جاپانیوں کی آمد کو روکا ہے، جاپانیوں کو انٹرنمنٹ کیمپس میں رکھا ہے، لیکن آج دوسری جنگ عظیم کے بعد اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، اور امریکہ نے اپنے آپ کو اس پہ فخر کیا ہے کہ ہم ایک اوپن سوسائٹی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امیگرنٹس آئیں، ڈیو پروسیس کے ذریعے آئیں، لیکن ضرور آئیں، کیونکہ اس سے ہمارا ملک پھلتا پھولتا ہے۔ اب جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک ریاکشن ہے اسی چیز کا جس کی وجہ سے ایوان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ صاحب ٹرمپ جیتے گا، کہ ایک ڈسکنٹینٹ ہے، خاص طور پہ ان ایجوکیٹڈ یا کہیے کہ پورلی ایجوکیٹڈ امریکی، جو دیکھ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں وہ نوکریاں ہماری لے رہے ہیں، جو ہماری تجارت ہے اس میں ہماری نوکریاں باہر جا رہی ہیں، کیونکہ ہماری اپنی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی فیکٹریز امریکہ میں لگانے کے بجائے چین میں لگا رہی ہیں، میکسیکو میں لگا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں
بے روزگاری بڑھ رہی ہے. لیکن یہ چیزیں ایک پرسیپشن ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آج امریکہ میں فل امپلائمنٹ ہے, جو فل امپلائمنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ 4% کے قریب جب ہوتا ہے تو ہر ملک کا یہ تخمینہ ہے کہ 4% تک ان امپلائمنٹ ہوا ہی کرتی ہے, اور اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فل امپلائمنٹ ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ اس وقت وہاں پہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, پر آرلی ویج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو جن شکایت کی بنا پہ, جس پرسیپشن کی بنا پہ ٹرمپ کو ووٹ ملا ہے, وہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کے ساتھ اب کنٹینٹ کرنا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک یہ راستہ اختیار کیا ہے, اور یہ اس راستے پہ چلنے پہ وہ تلے ہوئے ہیں. مجھے صرف یہ نظر آتا ہے کہ 2 بندے ہیں ان کی کیبنٹ میں, ایک تو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں جنرل ماٹس, اور دوسرے بندے ہیں فلن جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, اور دونوں نے افغانستان میں خاصا وقت گزارا ہے, اور اس وقت گزارنے میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے خاصے اہم رابطے قائم کیے تھے. اور میٹس نے ابھی بھی کہا ہے, حالانکہ وہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو رویہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو ہم انسینٹیوائز کریں اور کچھ ان کے ساتھ تعلق بڑھائیں کہ افغانستان میں مفاہمت بڑھے اور ہم افغانستان سے آنریبلی نکل سکیں. شیخ صاحب یہاں تک اب آپ پہنچے تو مجھے نہیں نظر آتا, حالانکہ یہ آپ سنیں گے کہ یہاں تک آپ پہنچے شیخ صاحب, تو ذرا جسٹ میں اپنے ملک علی ایوان سے یہ پوچھ لوں. ایوان, آپ کی واشنگٹن سے ہی بات ہوئی اور آپ غالباً واحد آدمی تھے جو بڑے یقین سے کہہ رہے تھے. یہاں جو آپ نے دیکھا کہ جو شیخ صاحب نے بہت تفصیل سے کہا, اوور آل پرسیپشن ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت تمام امیگرینٹ, تمام مسلم, تمام بلیک سبھی خلاف تھے. ایک آپ ہی مجھے ذرا سے وائٹ نظر آئے, سرخ کیپ بھی پہنے ہوئے تھے, وہ کیا سبب تھا؟ اور پھر جو اس بات کی جو ٹرمپ صاحب آج کل کر رہے ہیں وہ تو بڑا انائٹ کر رہے ہیں, بڑا انہوں نے جو کچھ لینگویج استعمال کر رہے ہیں اس پہ امریکن لوگ باہر نکل آئیں. ملک علی ایوان جی. سر یہ آپ محترم یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنے الیکشن میں ایک انہوں نے سلوگن دیا تھا کہ میک امریکہ سیف اگین. ٹھیک ہے, اب 9/11 کا جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پوسٹ 9/11 پالیسیز ہیں اس کو جو ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک نئے انداز سے جو ہے ان کو اپنانے کا فیصلہ کیا. اور جسی طرح میرے محترم جو ہے نجم الدین صاحب نے فرمایا کہ ان کی جو ٹیم میں نہایت ہی ایکسپیرینسڈ جو ہیں وہ لوگ ہیں, اور انہوں نے تمام تر یہ اس بات کو باور کرنا ہے کہ اپنے ملک کو جتنا بھی وہ محفوظ بنا سکیں وہ اس پہ ضرور امپلیمنٹ کریں گے. اور سر میں آپ کے نوٹس میں یہ تھوڑا سا دے دوں کہ کچھ آپ نے جب آپ آئے تھے وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں تو آپ نے خود یہ دیکھا تھا کہ بہت زیادہ میڈیا جو ہے وہ ان کے خلاف بہت مگے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اور ایک نیگیٹو پرسیپشن وہ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے, نہیں وہ چلا کہہ رہے تھے, وہ کری جو ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میڈیا کو وہی کرنا تھا جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے, اس کے رد عمل میں یہی آنا تھا نا. سر لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اگر تو جو ٹرمپ کا ابھی سٹینس ہے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہو تو پھر اس طرح سے تو پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں پہ بھی نام آنا چاہیے. اچھا انڈیا میں جو ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے, انڈینز کو بھی بیچ میں آنا چاہیے. اچھا اسرائیل میں بھی مسلمز رہتے ہیں, ان کو بھی آنا چاہیے. سعودی عربیہ کو بھی آنا چاہیے. یہ جو 7 ملک ہیں خصوصاً بالخصوص اس میں جو لیبیا اور عراق کا جو نام آیا ہے, اس وجہ سے نام آیا ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے پرانے سفارتی تعلقات نہیں تھے. یہ لوگ جو تھے یہ سوویت اور رشین بلاک میں تھے. قذافی اور عراق کی جو گورنمنٹس تھیں یہ ساری کی ساری جو ہیں, اور ایون سیریا کی جو ہے بشار الاسد کی گورنمنٹ وہ بھی جو ہے وہ اینٹی یونائٹڈ اسٹیٹس تھی. تو ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ ٹائم چاہیے کہ جس میں یہ اپنی انٹیلیجنس کی گیدرنگ کر کے ٹھیک ہے وہاں پہ ویٹنگ کریں تاکہ وہ لوگ ہی. علی آپ کا موقع ہے جی. ڈاکٹر پرویز, بہرحال ملک علی ایوان کی ایک سوچ ہے, اور جو میں نے کہا بہرحال ریپبلکن جو وہاں بہت سارے وابستہ تھے پاکستانی اور مسلمان ملے وہ اس طرح سوچ رہے تھے جس کا اظہار ابھی علی ایوان کر رہے تھے. جی ڈاکٹر پرویز بھائی. جی مجاہد صاحب, آپ نے کہا کہ ٹرمپ کو بھاری اکثریت سے یہ بات درست نہیں ہے
ہلری کلنٹن کو زیادہ ووٹ ملے تھے بنسبت ڈونلڈ ٹرمپ کے، لیکن الیکٹورل کالج کے ووٹ زیادہ، جی اس وجہ سے وہ جیت سکا۔ اب پاکستان کی باری آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کے یہ تو اگلے چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنا نقصان امریکہ کو پہنچا رہا ہے کسی اور امریکہ کے صدر نے نہیں پہنچایا ہے، اور آج سارے امریکہ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں احتجاجاً۔ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح کا ملک 2 صدیوں سے امریکہ بنتا چلا گیا ہے، جہاں ایک کھلا ماحول ہے، جہاں دنیا جہاں سے لوگ آ کر بس سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں، اس کی بنیادیں ڈونلڈ ٹرمپ کھود رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے پاکستان کی بھی ہو سکتا ہے کہ باری آئے، لیکن ذرا یہ سوچے کہ کتنا نقصان پہنچ رہا ہے امریکہ کو، اور کہ ساری دنیا اب اس پر احتجاج کر رہی ہے۔ اب برطانیہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں ایک دورے پر جانے والا ہے، لیکن ادھر اب سے 1 ملین سگنیچر جمع ہوئے ہیں کہ اس اسٹیٹ وزٹ کو کینسل کر دیا جائے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچے گا تو وہاں ہزاروں شہری، برطانیہ کے شہری سڑکوں پر نکل آئیں گے احتجاج کے طور پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے خوف پیدا کیا ہے امریکہ کے اندر، اس کی وجہ سے اس کو اتنے ووٹ پڑے۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے شہروں میں گھس کر امریکہ کے شہریوں کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس میں جتنا جھوٹ تھا اب وہ سارا کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو پابندیاں لگی ہیں 6 ممالک کے اوپر، ان میں وہ ملک ہیں جہاں سے ان کے کسی باشندے نے، کسی شہری نے امریکہ کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ ایران لیجئے، ایران کا کوئی شہری جو امریکہ میں بستا ہے، ایرانین نیشنلٹی کا یا ایرانین اوریجن کا، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے وہاں پر کوئی فائرنگ کی ہو یا کوئی بم پھاڑا ہو وغیرہ۔ اس کے برعکس جو 9/11 کے سارے حملاور تھے، سارے کے سارے وہ سعودی عرب کے تھے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں کوئی 2,500 یا 3,000 امریکن ہلاک ہوئے تھے۔ تو اب یہ سوال، اور آپ نے شاید CNN پر دیکھا ہوگا فرید زکریا کا پروگرام، جس میں اس نے بتایا کہ ان ممالک سے حملاور آئے تھے جو امریکہ کے اندر آ کر جنہوں نے مارا ہے لوگوں کو، اور ان ملکوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے برعکس وہ ممالک جہاں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا ان کے اوپر پابندی لگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بریک ہوتا ہے یہ بڑا پتہ نہیں کیوں اتنا جو کیمرے کے پیچھے والے وہ نہیں سمجھتے کتنی اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ ملک علی ایوان، بڑا مشکل ہے پاکستان میں آپ کو پاکستانیوں کو کنونس کرنا، جس طرح ٹرمپ صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں، ذرا مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی اور پھر میں بریک کے بعد آؤں گا، یقیناً آپ کو موقع دوں گا، یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہوگا، کیونکہ خاص طور پر اگر پان بھی اس زد میں آ گیا جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے پابندی لگی، پھر آپ کیا کہیں گے ملک علی ایوان صاحب، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ اور پھر لیکن بریک کے بعد ذرا نیو یارک میں بھی پوچھتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے محترم ڈاکٹر نجم الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر پرویز ہدبائی اور ہمارے ملک علی ایوان ہمارے ساتھ ہیں۔ ایوان ذرا کوئک آپ جو ملک علی ایوان ہدبائی صاحب نے جو جن خدشات کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں ابھی برطانیہ گئے نہیں ہیں، 10 لاکھ لوگ ان کے اس احتجاج کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ کوئی رد عمل، یعنی 10 لاکھ گورے ایسے تو نہیں آ رہے سائن ہو گئے۔ کوئک علی ایوان، پھر میں آؤں شیخ صاحب کے پاس۔ ہود بھائی صاحب کا میں خود بھی بہت بڑا فین ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انٹلیکچوئل ہیں، لیکن میرا جو پرسپشن ہے، میں نے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور ریپبلکن پارٹی کے بہاف پہ آپ کو بتانا ہے۔ سر، آپ گزشتہ دنوں میں سالوں میں دیکھ لیجئے کہ سین برنارڈینو کیلیفورنیا میں ایک واقعہ ہوا،
میامی میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور بوسٹن میراتھن ریس میں بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ شدت پسند لوگ ہی تھے جو کہ اس میں انوالو تھے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ میک امریکہ سیف اگین کے ذریعے سے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے, تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ٹرمپ لا انفورسمنٹ اور امریکن انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک ایسا نظام بنائیں کہ جس میں اپنے ملک کو وہ محفوظ کر سکے. اور سر ایک میں عرض کرتا چلوں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بھی ایک پابندی 6 مہینے کی لگائی تھی عراقی ریفیوجیز پہ. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے CNN, نیو یارک ٹائمز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ پابندی لگائی ہے. تو یہ ٹرمپ کوئی پہلے نہیں ہے. اچھا ایک منٹ شیخ صاحب میں آتا ہوں. ہڈ بھائی آپ نے سنا جو ایوان صاحب کہہ رہے ہیں, علی ایوان صاحب؟ جی میں نے سنا, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے امریکنوں کو خوفزدہ کیا ہے اور جان کر کیا ہے تاکہ اس کو ووٹ مل سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے امریکن ہلاک ہوئے ہیں اس کا چانس کتنا کم تھا. ہاں بے شمار امریکن ہلاک ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ہر طرف اسلحہ ہے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے اس بات کو اشور کیا ہوا ہے کہ ہر امریکن کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہوں یا جس طرح کا اسلحہ وہ لینا چاہیں. اس کی وجہ سے جتنی اموات ہوئی ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. ہر سال کوئی 4 سے 5 ہزار امریکن اس طرح سے ہلاک ہوتے ہیں. دہشت گردی, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن نسبتاً چھوٹا مسئلہ ہے جس کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے ٹرمپ اور ٹرمپ جیسے لوگوں کی طرف سے. شیخ صاحب جو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ خیر وہاں بہت عرصہ گزارا ہے اور آپ فالو بھی کرتے رہے ہوں گے. بہرحال یہ جو مثلا جو ان کو جو الیکٹرول ووٹ ملے بہت ہسٹوریکلی ملے, وہ نیک ٹو نیک بھی الیکشن نہیں ہوا. تو جو اور لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے جاگ امریکی جاگ کا نعرہ لگایا. بہرحال وہ کامن امریکن میں یہ احساس تو بڑھ رہا تھا نا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے اسٹیٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں اور پاور میں اور کاروبار میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ فیصلہ تھا جو فیصلہ ہے, اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہ ان کی خواہش کی نمائندگی کر رہے ہیں نا ٹرمپ صاحب. شیخ صاحب دیکھیے, اس میں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ایک پرسیپشن ہے اور وہ پرسیپشن حقیقت پہ مبنی نہیں. یہ کہنا کہ ہم میں بے روزگاری بڑھی ہے, ہماری نوکریاں باہر چلی گئی ہیں, وہ آج کل کے جو ابھی جو فگرز آئی ہیں اس میں امریکہ میں گروتھ جو ہوئی ہے وہ جتنی توقع, ہاں جاب کا مسئلہ نہیں دیکھیے جاب مسئلہ ایونچولی ہمیشہ اقتصادی ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں ٹیررزم کی تو آپ بات نہ کریں, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ٹیررزم میں 60,000 لوگ پاکستان میں مرے ہیں, اور جو بھی ممالک جن پہ انہوں نے بندشیں لگائی ہیں وہاں پہ جتنے لوگ مرے ہیں وہ کہیں قدر زیادہ ہیں بنسبت اس کے جو 9/11 میں وفات پائی تھی انہوں نے امریکہ میں, یا جس کے بعد جن واقعات کا ملک ایوان صاحب نے ذکر کیا, سان برنیڈو ہے یا اور میامی کا ہے یا بوسٹن کا ہے, ان سب کو اگر آپ ملائیں تو امریکہ میں 1% سے کم وکٹمز ہیں ٹیررزم کے. جو پرویز ہڈ بوائے صاحب نے بات کی کہ کتنے وہاں پہ ہوتے ہیں, اس کی فگرز ابھی پھر نکلی ہیں کہ شکاگو میں 270 خون ہوئے تھے, اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ تو بڑھتی ہوئی فگر ہے, اور وہاں پہ سے پولیس کمشنر نے فگرز جاری کی کہ نہیں صاحب اس سال ہمارے ہاں کم خون ہوئے ہیں. لیکن جو خون ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, ٹیررزم اس نوعیت کی ٹیررزم کی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, جو کہ ریڈیکل اسلام کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, ان کا ذکر کم ہو رہا ہے. اور یہ ایک خوف زدہ ماحول پیدا کیا گیا ہے, اور اس کا بیس بھی یہ ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, نہ صرف دہشت گردی کے سلسلے میں لیکن روزگار کے سلسلے میں, اور دونوں جب حقیقت کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ہے. علی ایوان کیا کہیں گے آپ؟ ایوان جی
جی سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے پوسٹ 9/11 جو ہے مگر امریکہ کو جو ہے انہوں نے سیف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پریزیڈنٹ اوباما بھی یہ پابندی لگا چکے ہیں عراقی کے ریفیوجیز کے اوپر، اور ان کی تو پابندی جو تھی وہ 6-7 مہینے کے لیے تھی. انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. لیکن یہ جو لاکھوں کی تعداد میں امریکن سڑکوں پہ آئے ہیں اور آ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی؟ آپ کے پاس میں اس کی تاریخ سر یہ تو پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. اب شکاگو کی انہوں نے بات کی ہے تو شکاگو پہ بھی یہ پروٹیسٹر آتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے اوپر پابندی لگائی، اور پولیس نے انہوں نے کہا کہ جی ان کو کیمراز دیں اور یہ جی غلط لوگوں کو یہ کر رہے ہیں اور یہ وہ. تو پولیس پہ جب ریسٹرکشن لگی تو اس کے نتیجے پہ وہاں پہ مرڈر بڑھ گیا شکاگو میں، ٹھیک ہے. تو وہ اب اس حوالے سے تو جو ہے انہوں نے امریکہ کو جو ہے کم ہوا ہے بھیا کرے گا. جی ہاں جی کیا کہہ صاحب کہہ رہے ہیں قابو تو نہیں پایا گیا، یہ کہہ رہے ہیں بڑھ گئے. ایوان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں لیکن شکاگو میں خون کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں، کم ہوئے ہیں. وہ فگرز ریلیز ہوئی ہیں کہ پچھلے سال کم ہوئی ہیں بنسبت اس سے پہلے کے عرصے میں. اس سے زیادہ ایوان جو نہیں دیکھیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی شیخ صاحب بات جی آپ بات شیخ صاحب. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اس میں مسئلہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کچھ حقائق پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ حقائق نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس وقت تک ہمیں امریکہ کی ایک خاص دلچسپی ہماری امریکہ کے سسٹم میں یہ تھی کہ بھائی وہ جو چیز کرتے ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی تھوڑے بہت ادھر ادھر جو سیاستدان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن بالکل سراسر وہ چیزیں کہنے جو کہ سچ نہیں ہیں یہ امریکن سسٹم میں کم ہوا کرتا تھا. اور اس وقت مجھے زیادہ ہوتا ہوا، بہت ریگریٹبل ہے لیکن بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ میرا تخمینہ نہیں ہے، یہ تخمینہ ان کا ہے جو کہ روز اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور جو فیکٹس پہ آپ جانتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک پینوکیوز آفر کرتے ہیں کہ ناک لمبا کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ 5 نمبر کا جھوٹ تھا یا 2 نمبر کا جھوٹ تھا. اور بہت ساری چیزیں جو ٹرمپ صاحب نے کہی ہیں اس پہ وہ ان کو 2 اور 3 اور 4 کے نمبر دے رہے ہیں. لیکن پرویز بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جس طرح لوگ پاپولر نعرے لگاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی خان صاحب لگاتے ہیں تبدیلی کا نعرہ، اور ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں مودی صاحب کتنے خوفناک تھے، گجرات میں انہوں نے کیا نہیں کرا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ میں آ بھی جاتا ہے. تو شاید آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب پاپولر اس طریقے سے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے پرویز بھائی، اور جب وہ ریئلٹی کو سمجھیں گے تو ہم بدلاوا ٹرمپ نہ سمجھیں؟ مہینے 2 مہینے ہم انہیں وقت نہیں دے اس بات کا. ڈاکٹر پرویز بھائی میرا خیال ہے بالکل اس شخص کو وقت نہیں دینا چاہیے. اچھا اس نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہے بلکہ اس نے میکسیکنز کے ساتھ بھی جو اس نے پہلے کہا تھا کہ ہم اگر وقت نہ دیا جائے تو پھر کیا کرا جائے؟ ہٹا تو نہیں سکتے شروع آپ، کیا. آپ ہٹا تو نہیں سکتے نا، آپ کس طرح پھر ہٹائیں گے؟ ایک الیکٹڈ ہے نا اوورال، وہ الیکٹرول کے ذریعے جیتے ہیں نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں وقت نہیں دینا چاہیے تو میں اور آپ تو وقت اس کا نہیں چھین سکتے. اس کے لیے تو کچھ کیا طریقہ ہوگا؟ اگر میں امریکہ میں ہوتا تو میں ان پروٹیسٹرز کے ساتھ ہوتا جو اس وقت کھڑے ہیں وہاں سڑکوں کے اوپر، اور میں ان لوگوں کے ساتھ بھی شامل ہوتا جو اس شخص کے خلاف عدالت میں کیس کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہ یہ امریکہ کے اپنے قوانین کو توڑ رہا ہے اور یہ انسانیت کے قوانین کو بھی توڑتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے اس شخص کے خلاف آوازیں بلند ہونی چاہیے. میرا اندازہ یہ ہے. جی ایک لائن بول دیں، مجھے بریک کی طرف جانا پڑا ہے. جی پرویز بھائی کیا؟ جی نہیں مطلب میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو بہت جلد دستبردار ہونا پڑے گا. اوکے اب میں بریک کے بعد جاؤں گا. علی ایوان یہ ایڈوائز آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ جتنی پاپولر ان کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے بعد انہیں دستبردار ہونا پڑے گا. ذرا میں نیو یارک میں ایک پاک امریکن لائرز جو ہیومن رائٹ کے رمضان رانا کے پاس بھی جاؤں گا، کوئی طرح ان سے معلوم کروں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے محترم نجم الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر پرویز ہدوائی، علی ایوان ہمارے ساتھ ہیں. مجھے جوائن کیا رمضان رانا صاحب پاک امریکن لائرز کی، اور بہت 30 سال سے وہاں ہیومن رائٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر پرویز ہدوائی رانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال جو پریشر پڑ رہا ہے اس کے بعد ٹرمپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. اب یہ کوئی پاکستان کی طرح پتہ نہیں امریکہ میں کوئی پنڈی تو ہے نہیں، پنڈی والا جو آ کے اسے ہٹا دے. ویسے کیا قوانین کہتے ہیں رانا صاحب؟ نہیں پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ الیکٹڈ ایسا ہوتا ہے جس کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا، ماسوائے کہ اگر وہ کسی سیریس جرم کا ملوث ہو تو اس کی امپیچمنٹ ہوتی ہے. یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہیں یہ اس کے پاس اختیارات ہیں جن کو پچھلے 250 سال کے اندر 13,000 جو ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہیں، جس میں فرینکلن روزولٹ کا جو ایگزیکٹو آرڈر جو تھا وہ بہت مشہور ہے، جس نے جاپانیوں کو عام آبادیوں سے ہٹا کر کیمپوں میں ڈال دیا تھا. ہیلو جی میں سن رہا ہوں رانا صاحب جی. تو یہ اس آرڈر پہ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ کورٹ اس کو اسٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے، سسپینڈ کر سکتی ہے، یا جو کانگریس ہے وہ اس کو اوور رائڈ کر کے یا ویٹو کر سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی پنشمنٹ صدر کے لیے نہیں ہے. اوکے رانا صاحب، پاپولرٹی اس کی بہت کم ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ جو آخری سوال یہی جو میں کر رہا تھا رانا صاحب سے کہ جو ہدوائی صاحب کہہ رہے ہیں اسے دستبردار ہونا پڑے گا، تو میں نے کہا ہٹایا تو جا نہیں سکتا، کون ہٹائے گا، کس طرح ہوگا؟ شیخ صاحب یہ نکال دیں گے یہ سب؟ اتنا کوئک، بہت اسپیسیفک وقت کم ہے شیخ صاحب. جی دیکھیے، اس میں آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ ریپبلکن پارٹی ان کے ساتھ ابھی ہے، اس وقت اکثریت ہے ریپبلکن پارٹی کی، دونوں ہاؤس میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، لیکن ریپبلکن پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں انکلوڈنگ دا اسپیکر، انکلوڈنگ جان مکین، جو کہ ٹرمپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. اس وقت ڈھک ڈھکاؤ ہو رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نیا پریزیڈنٹ، ریپبلکن پریزیڈنٹ، اس کو موقع دیا جائے، لیکن جب وہ اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ریزسٹنس آئے گی کانگریس میں سے. امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ کسی قسم کی ریزسٹنس آئے گی، اور پالیسیز جو آپ کہہ رہے تھے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد ماڈیفائی ہوتی ہیں، وہ شاید ٹرمپ اپنے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے نہ کرے لیکن کانگریس کی اپوزیشن کی وجہ سے کرے. دوسری چیز جو میں چاہتا تھا کہ اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ نے ارب پتی بنا، اس نے پیسے بہت اپنے باپ سے پیسے ملے، لیکن اس کے بعد اس نے اتنا کچھ کمایا کہ وہ ارب پتی بنا. ارب پتی بننے کے لیے کسی قسم کی ذہانت اور کسی قسم کی ایبلٹی ٹو گیٹ along with people یہ ضروری ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ آپ کو چینجز نظر آئیں گی، ہم اس کی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کی بیس جو ہے، بیس اور سپورٹ جو ہے وہ ڈس افیکٹڈ وائٹ پور ہے. اوکے، اس ڈس افیکٹڈ وائٹ پور کے لیے جبکہ آپ کے ٹارگٹ جو ہے وہ مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، سر فہرست مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کے علاوہ میکسیکن ہیں یا دوسرے امیگرنٹس بھی ہیں. اوکے ایوان، یہ جو بات ہو رہی تھی انہیں دستبردار ہونا پڑے گا، ہدوائی بہت زور دے کے کہہ رہے تھے کیونکہ جس طریقے سے جو میں نے آپ محترم جب آئے تھے واشنگٹن ڈی سی میں بھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یو ایس آرمی کے سولجرز ہیں ان کا جو مورال ہے وہ ہسٹوریکلی لوئسٹ ہے، اور اتنی زیادہ سیوسائڈ جتنی اوباما کے دور میں ہوئی امریکن آرمی میں کبھی بھی نہیں ہوئی. اور وہ تمام سولجرز اور ویٹرنز نے ٹرمپ کو سپورٹ کیے. اور آپ جس طرح سے تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں نا، تو ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کو اور آئیسس اور داعش اور ان سب کو بھی جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں جو ہے کافی اسٹیبلٹی بھی لے کے آئے گا، کیونکہ اس نے جو ٹیم اپنے ساتھ رکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اوکے سوری پرویز بھائی، اس میں 1-2 منٹ ہے جس میں آپ بھی بات کر دیں. یہ جو کہہ رہے تھے ہمارے علی ایوان ایک اور پہلو سے، ڈاکٹر پرویز. جی نجم الدین صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ارب پتی بنا، لیکن یہ ارب پتی بننے کے باوجود اس نے کوئی ٹیکس نہیں ادا کیا ہے، اور اس وجہ سے نہ صرف بدنامی اس کی ہوئی ہے لیکن اس کے خلاف کئی سارے عدالت نے مقدمے بھی دائر کیے گئے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور امریکہ کے کسی قانون میں پھنسے گا، جس طرح سے رچرڈ نکسن پھنسا تھا، اور اس طرح سے ہی ہمیں اس شخص سے نجات مل سکے گی۔ جہاں تک سٹیبلٹی کی بات ہے، میں علی امان صاحب سے بالکل اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ یہ شخص ایسا ہے جو آگ پر آگ لگائے گا، یہ جلتی پہ تیل چھڑکے گا۔ اس شخص کے بس میں نہیں کہ دنیا میں امن قائم کرے، اور جس کی اب تک ہم نے بات اب تک چھیڑی نہیں ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ جو موسمی تبدیلی اس وقت پوری دنیا میں ہم محسوس کر رہے ہیں، اس میں مزید خرابی آئے گی جب یہ اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا شروع کرے گا، جس طرح سے اس نے اب کہا کہ میں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس طرف ہم جا نہیں سکتے، لیکن وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اوکے رانا صاحب، ایسے ہی ہے کہ ٹرمپ کا چہرہ بدل دے گا امریکہ کا، جس طرح پاکستان میں خطرات کا رہا ہے؟ ایک لائن میں بتائیے گا رانا صاحب۔ دیکھیے، چہرہ بدلے نہ بدلے، وہ اس کے پاس ایک ووٹ بینک ہے اور وہ الیکٹورل ووٹ کے ذریعے جیتا ہے، اس کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور 10 اسٹیٹیں اس کے ساتھ ہیں جو ویلفیئر کی اسٹیٹ ہیں۔ اس کے ساتھ دو قسم کے لوگ ہیں، کاروباری ہیں، دوسرے ویلفیئر کے لوگ ہیں۔ آپ نے رانا صاحب ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جس میں اور زیادہ تفصیل سے گفتگو ہونا چاہیے، لکھا جا رہا ہے کہ صرف آپ کا اتنا وقت ہے کہ آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لیں۔ اور ایک اور ایشو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں چھایا تھا وہ لاپتہ افراد کا، جنہوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد اس پر۔ مجاہد مولوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایک خوش آئند بات ہی کہی جائے گی کہ بہرحال جنوری کے پہلے ہفتے میں سلمان حیدر اور ان کے ساتھ جو چند اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ لاپتہ ہو گئے تھے، گمشدہ ہو گئے تھے، اغوا کر لیے گئے تھے، غائب کر دیے گئے تھے، اور کس کے پاس تھے، کہاں تھے، اور اس سے سب سے زیادہ شرمندگی یقیناً اسٹیٹ کو، ریاست کو ہو رہی تھی۔ اور جب میں ریاست کہتا ہوں تو ریاستی اداروں کو۔ ابھی جب میں گزشتہ ہفتے پنڈی میں تھا اور میرا جب اعلیٰ عسکری اداروں کے کچھ اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان تک یہ بات پہنچائی۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ سلمان حیدر سمیت یہ جو لاپتہ یا گمشدہ یا جو اٹھائے گئے افراد ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ تاہم اسی شام پھر یہ خبر آ گئی کہ سلمان حیدر اپنے گھر آ چکے ہیں۔ ان کے ایک اور جو دیگر ساتھیوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، تاہم ابھی بھی کچھ لوگ ابھی تک تحویل میں ہیں، پتہ نہیں کس کے پاس ہیں۔ اس طرح جب لوگ لاپتہ ہوں، گمشدہ ہوں یا غائب کر دیے جائیں تو آپ کو علم ہے کہ جو پاکستانی سیاست رہی ہے حالیہ، اس میں اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی پنڈی اور پارا کی طرف سے، اور انہیں اگر وہ واقعی اس میں ملوث نہیں ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو انہیں اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنا چاہیے۔ اور اگر کچھ اداروں نے انہیں گرفتار کیا ہے، یعنی جو ابھی بقیہ لوگ ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ انہیں کورٹ میں پیش کریں اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ جو خاص طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی توہین رسالت کی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے یہاں پورے طور پر قوانین اور قانون موجود ہے۔ میں نے جیسے پھر کہا کہ سلمان حیدر کا واپس آنا ایک خوش آئند بات ہے، دیگر لاپتہ افراد بھی اپنے جگہ آ جائیں گے۔ اور بہرحال پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ہے، سینٹ بھی ہے۔ مجھے تو خوشی ہوئی کہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے یہ سوال اٹھایا تھا اور بڑے بھرپور طریقے سے ان کے لیے آواز بلند کرائی تھی۔ سول سوسائٹی نے بھی آواز اٹھائی تھی، اور پولیس کا تو یہ کہنا تھا جی ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ بہرحال اہم بات ہے کہ ابھی تک آئے ہوئے 24 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، لیکن سلمان حیدر نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ وہ کس کے پاس تھے، کس نے رکھا، کیا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی ہم اسے ویلکم کریں گے اور امید ہے کہ بقیہ لوگ بھی واپس آنا شروع کریں گے۔ مجاہد مولوی کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔